Assalamu alaikum. I, Afia Malik, on behalf of Faculty Development Academy, welcome Dr. Farida Tahir in today's question and answer session. Dr. Farida is associated with ComSets University Islamabad since 2005. She is an active member of Harassment Committee. Today we have called her to get a better understanding about the rules and policies of Harassment Committee within CUI. I welcome you, ma'am. Assalamu alaikum. Kindly introduce yourself, please. Thank you very much for having me. जैसे आपने बताया, I'm Farida Tahir. I basically did my PhD in high energy physics, that particle physics, which is also called the particle physics, and I did 2 postdocs from USA, one from Albany and the other from the Kansas State University. And after coming back to Pakistan, I am basically the founder director of one program which I own a lot, that is IYPT, International Young Physicists Tournament. And this program, so I'm the founding director of that program. And 40 countries all around the world, they are the member of this program, IYPT. So this is all about me. And I'm working in ComSet University since 2005 and till date. Ma'am, we would like to know about the Harassment Committee. When was it made and when was it implemented in CUI? This question basically has 2 parts. When was it made? The paperwork will started in 2006. I find different document and I get the hint that the work was started since 2006. But properly the rules jo bane, that is 16 July 2009 और this 15 board of governors में ये rule approve हुए और उस वक़्त रजिस्ट्रार थे हमारे अरशद मलिक. उन्होंने इस रूल्स को नोटिफाई किया 16 जुलाई 2009 के बाद. तो रूल्स आपके पास आए 2009 में. इस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में 2 स्टैट्यूट्स और एक सेट ऑफ रूल्स पास हुआ था. स्टैट्यूट्स TTS के मुतल्लिक और आपके सर्विसेज रूल्स थे. जो स्टैट्यूट्स थे वो सर्विसेज स्टैट्यूट्स और TTS रूल्स स्टैट्यूट्स थे और रूल जो था वो हैरेसमेंट रूल था. सो इसके जो 2000 इम्प्लीमेंटेशन यानी इसका मतलब अप्रूव जो है ये 2009 में हुए. ऑब्वियसली बन रहे इससे पहले थे. अप्रूव था 2000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात आती है तो ये 2016 में, मैं डिग आउट कर रही थी रिकॉर्ड, तो ये 2016 में फर्स्ट टाइम रूल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए. और 2016 में डॉक्टर राहील कमर इंचार्ज कैंपस थे तो वो इसके कन्वीनर हुए. फिर जब उन्होंने रेक्टर बने तो 2017 में अरशद सलीम भट्टी जो कि डीन साइंसेस थे वो इस कमेटी को कन्वीन कर रहे थे. और रिसेंटली अरशद मलिक जो हैं 2021 में अरशद मलिक वो है. ठीक मैम, ये रूल्स बन गए, इम्प्लीमेंटेशन हो गई. हमारा कॉमसेट्स का क्या तरीकाकार है कि ये फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स तक ये पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हम किस तरह से पहुंचाते हैं? अच्छा, इससे पहले ये कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रूल्स कहते क्या हैं. हैरेसमेंट, क्योंकि नॉर्मली आप हैरेसमेंट, मैं इस सवाल का जवाब फिर दूंगी. सबसे पहले जो हमारे स्टैट्यूट्स हमें कहते हैं कि हमारी वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. यानी वो बहुत क्लियरली, अगर मैं ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड भी कर लूँगी जो मैंने यहाँ की है, यानी स्लाइड्स आप लोगों को भिजवा भी दूंगी. सो ComSet के जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियरली कहती है कि इट शुड बी, द वर्क प्लेस शुड बी फ्री फ्रॉम ऑफेंसिव बिहेवियर, एनी ऑफेंसिव बिहेवियर. हमने इसको हैरेसमेंट को इंटेंगल कर लिया. तो ऑफेंसिव बिहेवियर का हर किसी ये मतलब नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट. ComSet की हदूद के अंदर रहते हुए, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो प्ले ग्राउंड है, चाहे वो क्लासरूम है, चाहे फैकल्टी ऑफिस है, कोई भी ऑफिस में जहाँ पर भी
کوئی offensive behavior آپ آبزرو کرتے ہیں آپ کو وہ ریکارڈ کروانا چاہیے. بیسیکلی یہ ہمارے پاس ہراسمنٹ ہے. پھر آپ کا جو سوال تھا کہ ہم اس کو لیتے کس طریقے سے ہیں, if I am not wrong, آپ نے یہی کہ اسٹوڈنٹس کو, تو انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو لوگ رول بکس کو پڑھتے تھے سروس اسٹرکچر کے لیے یا ٹی ٹی ایس کمیٹی اپنے حقوق کے لیے جو پڑھتی تھی, انہوں نے میرے میں بھی ہراسمنٹ کو دیکھا. لیکن بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, جو اگرچہ کانسیپٹ کی ہراسمنٹ رولز میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی نیو اسٹوڈنٹ یا نیو فیکلٹی انڈکٹ ہوتی ہے تو ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے, ان رولز سے اویئرنیس دینی ہے اور ان کے لیے ایون ورک شاپ بھی ارینج کروانی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ اس طرح سے ہوتا نہیں لا ایز فار ایز فزکس ڈپارٹمنٹ, کیونکہ میں خود فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. تو ڈاکٹر ساجد قمر نے ان آفیشیلی کچھ چیزوں کو سرفیس پر لے کر آئے تھے, اور ہراسمنٹ کمیٹی پراپرلی تو وہ نہیں کر رہی تھی, لیکن انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ تھوڑا سا کیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی جب ڈاکٹر وقاص مسعود آئے ہیں تو ان کا خیال, کیونکہ انہیں ابھی ریسنٹلی چارج ملا ہے, تو ان کی میرے ساتھ بات ہوئی تھی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو اورینٹیشن سیکشن ہو اس میں اس کو پراپرلی اسٹوڈنٹس کو بھی اور جو بھی نئے آنے والی فیکلٹی ممبرز ہیں اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا جائے. ہاں, تو ابھی تک ہم کر نہیں پائے اس طریقے سے پراپرلی جو کہ آپ کو رول بک کہتی ہے. ہم رول بک پر اس طرح سے ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. لیکن اب جو نئے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو اس سیکٹر کو بھی جو ہے وہ سیریسلی ٹیک اپ کریں. تو اپنی اورینٹیشن جو ڈے آف اورینٹیشن ہوتا ہے جس میں MSBS کا ہوتا ہے اس میں یہ سلائیڈز باقاعدہ پریزنٹ کی جائیں گی. ہاں, دیٹ ول بی اے ویری گڈ اسٹیپ کہ آپ آن دا ڈے آف اورینٹیشن سب کو بتا دیں کہ ایسے ایسے بیہیویئر پہ آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے یا کیسے رپورٹ کرنا ہے. تو میم یہ تو آپ کا بہت ہی پازیٹیو اور اچھا اسٹیپ ہوگا اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے. میں یہاں جاننا چاہوں گی کہ کیا ہماری فیکلٹی اسٹاف جس کو ہم ایک کیٹیگری میں لے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس, ان کے لیے سیپریٹ پالیسیز ہیں یا ایک ہی پالیسیز ہیں جو سب پہ ہم امپلائی کر سکتے ہیں؟ ایک ہی پالیسی ہے جو ہم یونیفارملی اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پر بھی اور فیکلٹی پر بھی. ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ گارڈینس جو ہیں وہ ان کے آ سکتے ہیں, اور فیکلٹی یا اسٹاف فیکلٹی کوئی بھی کسی کا بھی کوئی ہو تو کوئی آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, یعنی سیم رول اپلائی ہوں گے. واٹ از دا پروسیس اف اے وکٹم کمز, کہاں جائے, کس سے بات کرے, کوئی انیشلی کوئی پہلا اسٹیپ کیا ہے جو لینا ہے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یا ریٹرن اپلیکیشن دی جاتی ہے, کیونکہ آپ نے کیس کو فائل کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک ریٹرن اپلیکیشن دی جاتی ہے. وہ ریٹرن اپلیکیشن کسی بھی جو کمیٹی ہوتی ہے, ایک ہمارے یہاں پر جو بہت اچھی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا 2016 سے کمیٹیز موجود ہیں, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے لیکن کمیٹیز موجود ہیں اور گاہے بگاہے کیس آتے رہے ہیں اور ان کو ریزالو کرتے بھی رہے ہیں. صرف اورینٹیشن والا سیشن مسنگ تھا, لیکن جن کو پتا تھا وہ کمیٹی نے اپنے 2016 سے آنورڈ اپنا کام کرتے رہے ہیں. سو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کمیٹی موسٹ یعنی اگر میں بھی دیکھوں تو بہت سارے جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, یا وہ کمیٹی ممبر کو اپروچ کرتے ہیں یا ہماری کمیٹی کے سیکرٹری ہوتے ہیں ان کو میل چلی جاتی ہے, جو یعنی الیکٹرانک میل بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ہارڈ ڈاکومنٹ کاپی بھی ہو سکتی ہے. وہ میل پہلے آپ کو اس سیکرٹری کے پاس جاتی ہے. سیکرٹری اپنے کنوینر کے جو کنوینر ہوتا ہے اس سے کے ساتھ کنسنسس میں رہتے ہوئے ود ان 5 days نوٹیفائی یعنی ود ان 5 days جو ہے وہ ایکنالج کرتا ہے جس نے کمپلین لانچ کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یعنی انیشل ریویو پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی جب 5 days میں ایکنالج یعنی ریسیپٹ جو جس نے کمپلین لانچ کیا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری کمپلین اب ٹیک اپ ہو گئی ہوئی ہے. سیکرٹری پھر پوری کمیٹی کو میل کرتے ہیں اور پوری کمیٹی پھر اس پر آتی ہے اور پہلے ایک انیشل ریویو ہوتا ہے.
उस इनिशियल रिव्यू में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, और पहले का जब स्क्रूटिनाइज करते हैं तो उसके दौरान ही उन्हें पता चल जाता है फर्स्ट रिव्यू में ही कि क्या हम इसको सुलह की तरफ लेके जा सकते हैं या इसको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, यानी हमारे पास एक फॉर्मल प्रोसीजर है जो सुलह सफाई का है, और दूसरा जो है जो फॉर्मल वाला है उसमें आपने बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। अब ये डिपेंड करता है जिसने लॉन्च की है अपनी कंप्लेन, वो अगर सुलह की तरफ जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान आपस में कंसेंसस डेवलप हो जाए। जब कंसेंसस डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट और पॉसिबल वे हो, क्विकली चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो सबसे पहले अगर आप सुलह सफाई करवाते हैं, दोनों से पहले पूछ लेते हैं जो जिसके ऊपर जो एलिज्ड पर्सन होता है उसके साथ भी, और जिसने कंप्लेन लॉन्च की हुई होती है, दोनों को नोटिफाई हो जाता है, दोनों को यानी एक्नॉलेज हो जाता है, उनको पता चल जाता है, उनको बुलाकर उनकी सुलह सफाई करवाने की कोशिश की जाती है। अगर दोनों में से कोई एक पार्टी इस बात पर राजी नहीं होती, अगर हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसका क्या होता है कि एक रिटर्न दोनों का वो सुलहनामा लिख लिया जाता है और फाइल क्लोज हो जाती है आपकी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी जो कि इसको कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, सुलह की तरफ नहीं आना चाहता, तो फिर इन्वेस्टिगेशन का फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। और इस फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में आप रिव्यू अगेन डिटेल रिव्यू करते हैं। पहले तो आपने कंप्लीट रिव्यू नहीं किया, यानी आपने सरफेस पर रहते हुए चीज़ों को देखा, लेकिन कंप्लीट रिव्यू में फिर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, प्रूफ चाहिए होती है। फिर जो विक्टिम होता है वो उसको इंटरव्यू करते हैं, जो अलेज्ड पर्सन होते हैं उसको भी इंटरव्यू किया जाता है, यानी जिस पर इल्ज़ाम है और जिसने इल्ज़ाम दिया है दोनों को इंटरव्यू किया जाता है, फैक्ट्स को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। और इसके लिए कभी कभी आप यकीन करें 3 से लेकर 7 बजे तक की एक और ड्यूटी होती है। ये केस जब चलते हैं तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और रेगुलर बेसिस पर जो ये कमेटी है, हैरेसमेंट कमेटी है, वो एक स्ट्रेस में होती है कि को हमने कैसे रिजॉल्व करना है। उसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो है ये बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इंटरव्यू होता है, पहले दोनों का सेपरेट होता है, फिर दोनों को बुलाकर भी हम इंटरव्यू कर सकते हैं। फिर जो विटनेसेस होती हैं सपोर्ट के लिए, यानी हमें तमाम सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है जो आपने क्लेम किया है उसके अकॉर्डिंगली तमाम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक जुडिशियल कोर्स जैसे हम लेते हैं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे बिल्कुल उसी पैटर्न पर मूव कर रहा होता है। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हरासमेंट एक बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स आ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, डिसेबिलिटी है, रिलीजियस हरासमेंट, एनीथिंग। तो आपके पास मोस्टली किस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं? हमारे पास सब तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी रिपोर्ट हुए, हमारे पास अब्यूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस भी हुए। हाँ, स्टूडेंट टीचर यानी मार्क्स वगैरह इस पॉइंट से कोई नहीं हुआ, लेकिन अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और वैरायटी ऑफ केसेस हैं जो इसमें कोट होते हैं। एंड व्हाट आर द पेनल्टीज, मेजर टू माइनर टू मेजर, किस तरह से आप लोग इस पेनल्टी देते हैं इसकी? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, शायद मैं उस बात को पूरा नहीं कर पाई थी कि आपकी जो फाइंडिंग होती है, आप तमाम जो सेक्रेटरी होता है वो पूरे मीटिंग के नोट्स लेता है, और फिर कमेटी जो है वो उसके कंसेंसस से, जितने कमेटी मेंबर होते हैं उनके कंसेंसस से जो रिकमेंडेशन तैयार होती है, ये रिकमेंडेशन या इंचार्ज कैंपस को जाती हैं या आपके रेक्टर को जाती हैं। सो जो रिकमेंडेशन देना कमेटी का काम है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो फिर रेक्टर और उनके उसमें आ जाता है, वो फिर एक अलग से प्रोसीजर शुरू हो जाता है। वो उनका डोमेन है। जो हम रिकमेंडेशन देते हैं मेजर की भी दे सकते हैं और माइनर की भी दे सकते हैं। माइनर में आप यानी वार्निंग लेटर इशू कर दिया आपने ज़्यादा, और जो उसकी पर्सनल फाइल में लगेगा,
یہ مائنر میں ہوتا ہے. لیکن میجر جو ہے وہ بڑی سویئر قسم کی ہوتی ہے, اور میجر بھی ملی یہاں پر اور مائنر بھی ملی. میجر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسمسل کی طرف بھی جاتے ہیں, یعنی ڈسمسل اور ریموول کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو نوکری سے نکال دینا ہے, اس کو گریڈ کو لوور گریڈ پر لے کر آ جاتے ہیں, ڈیموشن کر دیتے ہیں, وہ بھی ہے, اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی اور. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کس نوعیت کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو کام کی نوعیت ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمن کرتی ہے کہ پلنٹی میجر میں کون سی والی کس کی طرف جائیں, تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہم. یہ کس ریٹ سے آپ کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں, جیسے پر ویک, پر منتھ, کیا اس کا ریشو کیا ہوتا ہے, کس طرح سے؟ پہلے بہت کم تھا, اور جو میرے خیال میں اس کمیٹی کی اویئرنیس زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو یہ ریٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے. ریٹ انکریز ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جسٹس دے رہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی بالکل, لوگوں کو یہ ٹھیک پتہ ہے. ہے. نارملی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیزیٹنٹ ہیں, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو سیکشل ہراسمنٹ. لڑکیاں ہیں تو شائیں ہیں, لڑکے ہیں تو شائیں, اٹ ڈپینڈس آن بوتھ جینڈرز. تو آپ کے لیے ایسا مشکل نہیں ہو جاتا؟ مطلب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نارملی لڑکیاں ایج لے جاتی ہیں اور خواہ ایک میل جینڈر کو جو ہے وہ سزا کی طرف لے جایا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں. ایسا دیکھیں, وہ جو ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہے نا, وہ بہت کلیئرلی, یہی تو کام ہے, یعنی کمیٹی کا کام کیا ہے, اس چیز کو ہی اسکروٹینائز کرنا ہے نا. تو وہ ڈیٹیل انالیسس میں ایسا بھی ہوا کہ کبھی لڑکی نے ایسے ہی بات کر دی, لیکن آپ کے پاس جو بھی اپلیکیشن آتی ہے آپ اس پر ایکشن ضرور لیتے ہیں, کہ آپ نے ایکشن ضرور لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہاں پر اس طریقے کے لیے, یعنی مینٹل اگر کوئی کسی کو ڈسٹریس ہے تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے. پھر کمیٹی اسکروٹینائز کرتی ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یعنی ابھی تک جب سے میں ہوں میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو کہ صرف لڑکی ہونے بیسس پر اس کو ایج مل جائے. ایسا نہیں ہوا. فیکٹس, اور کیونکہ فیکٹس پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں, بالکل ہمیں وہ ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں, وہ پورا ایویڈنس ان ٹرم آف ان کی چیٹ کے, ان ٹرم آف ای میلز, اینی تھنگ جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرے گا وہ موجود ہے, تمام ایویڈنس موجود ہیں. تو پھر یہ پھر جینڈر پر بیس نہیں کرتا کہ آپ نے سزا جینڈر کو دینی ہے. جس طرح آپ بتا رہی ہیں, وی آر ورکنگ ان اے ویری ایفیشینٹ وے دس کمیٹی. تو واٹ ایف دا سینر از فرام این انفلوئنشیل پارٹی اور ہی وانٹس ٹو پریشرائز دا کمیٹی, تو اس ایسے سینیریو میں آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے؟ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس میں کوئی انفلوئنشیل پارٹی سے آپ بائسڈ ہو گئے ہوں. ایسے کیسز بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنے آفیسرز کے خلاف وہ کیا ہے, اور پھر آفیسرز کو معافی بھی مانگنی پڑی. وہ پھر دونوں کو پتا تھا کہ پرابلم کی طرف آ رہے ہیں, تو وہ صلح صفائی کی طرف بھی آئے. تو ابھی تک یعنی میرے جو ایکسپیرینس ہے اس میں کبھی کسی نے جو انفلوئنشیل پارٹی ہے اس نے اپروچ کرنے کی یا اس کو اس رولز کو بریچ کرنے کی کوشش نہیں کی. میم اگر ایسا ہو کہ ہماری جو یہاں کمیٹی نے رولز اینڈ پالیسیز بنائی ہوئی ہیں اس کی حدود سے باہر نکل جائے ایک کیس, تو کیا ڈو وی گو ٹو HEC یا پھر ایٹ گورنمنٹ لیول, ایسا کبھی ہوا ہے, یا اگر ایسا ہو تو پھر کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک میرے نوٹس میں اس طرح کی چیز ہے نہیں. جیسے HEC کی پوری پالیسی اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے, یہاں پر کام یہیں سے لوگ مطمئن ہو گئے, تو our committee is working efficiently, we don't have to go anywhere. I think so. What if we have to go? Then we'll approach HEC or will we go directly to the government? Well, it's depend کہ جب آپ کو abuse, میں پرسنل ایکسپیرینس بیسس پر کہہ رہی ہوں کہ if abuse of authority کا ہو تو پھر HEC میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا انہی کے جاننے پہچان ہے جو کہ یہاں پر ہیں. سو اگر مجھ سے بھی یہ پوچھیں تو آئی ول گو فار کورٹ یا وفاقی محتسب کورٹ اور وفاقی محتسب. اینڈ بٹ فار دس وی ہیو ٹو ہیو لائک لاٹ آف ایویڈنس, ہمیں پورے اپنے ایویڈنس تیار رکھنے چاہیے
اگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی میرے نوٹس میں نہیں ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اگر وہ کروں تو پرسنلی جب ہم وکٹم ہو رہے تھے اس وقت تک ہمیں ان پالیسیز کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر ان پالیسیز کا پتہ ہوتا تو شاید یہ جو ابیوز آف پاور یا یہ تمام ان چیزوں کا ریٹ کم ہو جاتا. اگر کوئی کسی چیز کے خلاف کھڑا ہو جائے, ایک دفعہ کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے, تو میرے خیال میں وہ کھڑا ہونا چاہیے. ریز یور وائس. ریز یور وائس. ٹھیک میم, تھینک یو ویری مچ. ہمارے آج کے سیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو گیو اویئرنیس امانگ دا پیپل کہ اگر اف یو آر بینگ ہراسڈ ان اینی وے تو ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو موو فارورڈ یا واٹ اسٹیپس یو ہیو ٹو ٹیک. آپ نے ماشاء اللہ ہمیں کافی اچھی انفارمیشن دے دی ہے, اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو اورینٹیشن سیشن میں لے آئیے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ, ہر فیکلٹی, نان فیکلٹی سب کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے موو فارورڈ کرنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ میم, اٹ واز این اے ویری انفارمیٹیو سیشن. یو آر ویلکم. آئی ایم ہیپی کہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کو پتہ ہو. اپنا ڈو اور ڈونٹس کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کوئی آپ کی پھر لیمٹس کراس نہیں کر سکتا. پلس ایک اور بات میں آپ سے تھوڑا سی یہاں پر یہ کروں گی کہ اگر آپ کو ہیراسمنٹ کمیٹی کا پتہ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے HOD کو اپلیکیشن دے دیں اور اس کو کہیں, بالکل وہ رائٹ آپ انٹیمیٹ کر دیں کہ یہ ہیراسمنٹ ہے, اور وہ پھر کیس فارورڈ کر لیں گے. Thank you very much, ma'am. It was a pleasure talking to Ma'am Farida. I hope this session was very knowledgeable and well informed. We highly encourage all the students and ComSats family to come to you or to any other member and report such cases. For any queries, you may contact Dr. Farida on the details given on the screen. Thank you very much.